اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقُلُوبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے سامنے آج کی نشست میں میں نے 17ویں رکوع کی چند آیات 156 سے 159 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کو اپنا داتا اور دستگیر نہیں مانیں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یا ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرنا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ سرکشی کی، اور جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں کی حسرت اور افسوس کا سبب اور باعث بنا دیتا ہے، ورنہ اصل میں مارنے والا اور جلانے والا، جلا اٹھانے والا، زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور وہ تمہاری ان تمام حرکات سے پر پوری طرح نگران ہے۔ لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ
خیر مما یجمعون، وہ اگر تم کو اللہ کی راہ میں، اور اگر تم اللہ کی راہ میں جان دے دو، اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، قتل ہو جاؤ، تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان تمام ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور خواہ تم کو موت آ جائے اپنے بستر پر یا تم قتل ہو جاؤ، بہرحال تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف تم کو اکٹھا کر کے بلایا جانا ہے اور وہیں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور اے نبی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، تم ان کے لیے تندخو نہیں ہو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا ان کے غلطیوں کو اور ان کے قصوروں کو درگزر کرو، معاف کرو، اور ان کے حق میں اللہ سے ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی دعا کرو، اور دین کے کام میں تم ان کے ساتھ ان کو شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے یا تم کسی چیز کا فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو اور اس کی طاقت اور اس کی حمایت تمہیں حاصل ہو تو کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو تم پر غالب آ جائے یا تم کو شکست دے دے، اور وہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو کوئی ایسا نہیں ہے، کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو اللہ کے سچے مومن بندے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، ان کو اپنے رب پر ہی، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ مَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا، نہ نبی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام میں یا اپنے کام میں کوئی ذرا سی بھی لغزش کا شکار ہوں یا خیانت کر جائے، اور جو کوئی بھی خیانت کرے اپنے اس منصب کے ساتھ، اپنے رب کے دیے ہوئے پیغام کے ساتھ، تو اس خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر کیا جائے گا، پھر ہر ایک نفس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور خاص طور پر یہ
احد کے پس منظر میں نازل ہونے والی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں کبھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور وقتی شکست اگر کبھی ہو جائے تو یہ بھی تمہارے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تمہارے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور تمہیں ہر حال میں اپنے رب کے اوپر توکل کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تمہاری زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، اور تمہاری ایک ایک حرکت اس کی نگاہ میں ہے، تمہارے کوئی عمل، کوئی سوچ، کوئی سمجھ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اس شک سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا ٹھکانہ آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے لوگوں میں بدرجہ فرق ہے۔ اللہ سب کے اعمال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا حقیقت میں اللہ ایمان والوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا ہے، اور ایسا پیغمبر اٹھایا ہے جو انہیں اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی احکامات ان کو سناتا ہے، ان کی زندگی کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ تم جانتے ہو اور اچھی طرح سے تمہیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے تم خالص گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں آپ کے لیے اور اپنے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان اور یقین کا حامل بنائے جو اس دنیا میں زندہ رہ کر اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے حصول کے لیے تگ و دو کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین۔